ہم اپنے فرسٹ پینلسٹ ڈاکٹر توصیف عازض صاحب سے ہی سٹارٹ کریں گے. اور سر اصل میں آپ ایکڈیمیا سے ہیں اور ایکڈیمیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر اس کا جو رول ہے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، یہ اس کی لیڈر ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم یہ ٹرسٹ اینڈ انسپائر میں ہم نے پڑھا کہ یہ 5 Ws ہوئے کہ ورلڈ چینج ہو گئی، ورک چینج ہو گیا، ورک پلیس چینج ہو گئی، ورک فورس چینج ہو گیا، اور وے آف ورکنگ بھی سر چینج ہو گیا گلوبلی پوری دنیا میں. تو اب انسٹیٹیوٹ کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ آ گئی ہیں کہ ابھی ہم نے آئسولیشن کے اندر اپنی ٹیچنگ نہیں کرنی ہے. ہم لوگوں نے انڈسٹری اکیڈیمیا کے گیپ کو برج کرنا ہے، اور برج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو پوٹینشلی اسکلڈ بنانا ہے. تو سر آپ اسلامک اکنامکس اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، سر آپ کس طرح سے برج کر پاتے ہیں اپنے جو وہ ڈپارٹمنٹ کے کریکولم کو انڈسٹری کے جو ہے وہ گیپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ایکچوئل جو آپ کا کوئری ہے وہ ہے کہ کس طرح اکیڈیمکس جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. میرا ذاتی خیال جو ہے، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے لائف کا، میں نے ابھی موسیٰ کو بتا رہا تھا کہ مجھے 47 ایئرز ہو گئے یونیورسٹی کو پڑھاتے ہوئے، سمجھیں کہ آدھی سینچری ہے. اس میں نے دیکھا کہ ٹیچر، اکیڈمیشین جو ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے میں اور انفارمیشن کو سپریڈ کرنے میں. جیسے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریگولیٹرز ہیں، یہ چیزوں کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن ٹیچر جب وہ کنسیپٹ کلیئر کرواتا ہے. میں ہمیشہ اس کی اپنے جب اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں تو ایک مثال لیتا ہوں. جب ہم ویلتھ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، ویلتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو ہم پیسے دے کے لے کے آئیں وہ ویلتھ ہے، اور جس کو پیسے دے کے پھینکیں وہ ویلتھ نہیں ہے. تو میرے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا سعودی عرب میں کہ پھینکنے کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا جیسے ہم بازار جاتے ہیں تو کوئی کیلے، امرود، سیب، کوئی چیز آپ خرید کے لاتے ہیں تو ہم پیسے دے کے لاتے ہیں، پھر ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا، کیلے کا کور ہے یا سیب کا یا کسی کا، وہ ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر جو ڈسٹ بن میں اٹھانے آتے ہیں ان کو ہم پیسے دیتے ہیں، یہ لے جاؤ، اس لیے کہ وہ ویلتھ نہیں ہے. اب اسلام کس طرح اس کو ویلتھ کرتا اور کس طرح نہیں کرتا، اس کی میں ایک مثال پھر دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو. مدینہ کی گلیوں میں کچھ لوگ کسی مکان میں بیٹھے شراب پی رہے تھے. وہ شراب اس وقت ویلتھ تھی. جو بچہ، شاید انس بن مالک تھے، شاید اب مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں، جو پلا رہے تھے تو ان سے ایک لوگوں نے کہا دیکھو باہر جا کے کیا اعلان ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیت یہ نازل ہوئی، حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے. وہ جو ویلتھ تھی اسی وقت وہ ان کے لیے جنک بن گیا، وہ ربش ہو گیا، انہوں نے اس وقت پھینک دی. یعنی ایک ویلتھ جو ہے اللہ کے حکم سے، شریعہ جو ہے اس کے حکم سے، وہ ساری کی ساری ویلتھ اب ربش ہو گئی، کوڑا کرکٹ بن گئی، مدینے کی گلی میں پھیل گئی. اسی طرح جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامک فائنینس اور جو کنونشنل فائنینس میں کیا فرق ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور یہی کنسیپٹ ہمیں اسٹوڈنٹس کو کلیئر کروانا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرق تو کچھ نہیں ہے، اسلامک فائنینس اور کنونشنل فائنینس بالکل ایک چیز ہے، آپ اسی میں پروفٹ ہے، اسی میں آپ نے ربا کو چینج کر کے پروفٹ کا نام دے دیا. بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کس چیز کو حلال قرار دیا اور کس چیز کو حرام. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہو سکتا ہے شکل تھوڑی سی فرق ہو، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ وہ شراب جو تھی وہ پہلے ویلتھ تھی، اللہ کا حکم آیا وہ کوڑا کرکٹ بن گئی، سڑکوں میں گلیوں میں پھیلا دی گئی، پھینک دی گئی. اسی طرح جب ہم اسلامک فائنینس اور کنونشن فائنینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے.
اور اسی کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ حکم کیا ہے. آپ سارے ینگ ہیں, میں چھوٹی سی پھر مثال دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کوئی مائنڈ نہ کریں اس مثال کو. میں جب انگلینڈ میں پڑھاتا تھا تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ میں 2 لڑکا اور لڑکی گرل اور بوائے فرینڈ کی شکل میں بالکل اسی طرح رہتے ہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ساری زندگی ان کا نکاح نہیں ہوتا اور بچے ہیں ان کے. اسی چیز کو اسلام نے کہا کہ نکاح کے ساتھ رہیں, اور جب نکاح کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. سوال یہ تھا اسٹوڈنٹ کا کہ جو اسلامک فائنینس ہے یہ تو مہنگا ہے, اور واقعی مہنگا ہے یہ, تو پھر کیوں اس کو اختیار کرتے ہیں. تو میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ جب ہم شادی کر لیتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہیں, وہ مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے. تو جہاں اللہ کا حکم آئے گا, شریعت کا حکم آئے گا, وہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اسی طرح ہم نے کرنا ہے. اور اسی طرح جیسے ابھی ہمارے ہاں اسلامک جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی ٹرانسفرنگ ہو رہی ہے, ٹرانسمیشن ہے ان کا اس میں اسلامک بینکنگ سسٹم کے تحت وہ چلیں گے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے جو اکیڈمکس کے پاس آتی ہے کہ سپریڈ کیا جائے کہ یہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے. کیا اس کا کنسیپٹ وہ تو نہیں جو عام لوگ سمجھتے ہو کہ آپ کسی جگہ بھی جائیں لوگ یہی بات ہے کہ فرق تو کوئی نہیں ہے, وہ بھی پیسہ کماتے ہیں, یہ بھی پیسہ کماتا ہے, وہاں بھی جمع ہوتا ہے, یہاں بھی جمع ہوتا ہے. یہ ریگولیٹر بہتر جانتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کس طرح بنے گی, اس کو وہ کس میں ڈپازٹس میں لے کے آئیں گے, کہ اس کو وہ ایسٹس میں یہ ایک ڈفرینٹ وہ ہے, یہ ان کا کام ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں, ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلامک فائنینس ہے کیا, اور اسلامک فائنینس کا مطلب کیا ہے, اور اس کا کنسیپٹ کیا ہے. اور اسی کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے, اپنے کریکولم کے ذریعے, اپنے جو جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں وہاں ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلامک فائنینس جو ہے کنونشن فائنینس سے کس طرح مختلف ہے. سر کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ گائیڈ کیجیے کہ اب کیونکہ انفارمیشن جو ایسی ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو انٹریکشن ہے اس کے لیے بچوں کو نالجیبل ہونا ضروری ہے. نالجیبل ہونے کے لیے ہماری کیا پریپریشن ہے, اکیڈیمیا کی کیا تیاری ہے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو فلی انفارمڈ رکھ رہی ہے, اپنے آپ کو لیٹسٹ رکھ رہی ہے, انڈسٹری اکیڈیمیا کے گیپ کور ہو رہے ہیں, بچوں کو مارکیٹ میں جانے سے پہلے کچھ ایسی سبسٹینشیل انفارمیشن ہو تاکہ وہ ایزیلی جابز کا حصہ بن سکے. ایکچوئل یہ جو ابھی آپ کا سوال ہے یہ بڑا ہی مشکل قسم کا سوال ہے, اس لیے کہ جو تو ہمارے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں اس کو تو ان کو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کورس ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہم نے ڈیولپ کیا ہے, اس میں نئی چیزیں ہم نے ایڈ کر رہے ہیں, ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہمارے نہیں ہیں ڈائریکٹ, اور جہاں بھی جس یونٹ میں پڑھاتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یہ چاہیے یہ کہ ہر جگہ پہ, کیونکہ اسپیشلی اب پاکستان میں جیسے اب ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, ٹرانسفر ہو رہا ہے سسٹم پورے کا پورا, تو ہر جگہ پہ ہر کورس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلامک فائنینس ہے کیا, اس کو کس طرح آپ نے لینا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے, اس کی پرابلم کیا ہے, اس کی نئی اسٹریٹجیز کس طرح بنے گی, کس طرح یہ کنورژن ہوگی. بالکل سر, یہ بہت سر نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کراس ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. مطلب وہ تمام اسٹوڈنٹس ان کو فائنانس آتی ہے, اسلامک نالج ان کو ہے, لیکن وہ جو کراس ڈسپلن ہے, آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اے ایچ ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, لائرز ہیں. بالکل سر آپ نے صحیح بات کی کہ یہ ایک رائٹ ڈائریکشن تبھی ہوگی کہ جب آپ کے پاس سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا نالج لے رہے ہوں گے تاکہ ان کی کلیریفیکیشن ہو جائے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد ویسٹ میں جو انڈر ڈیولپ کنٹری انہوں نے تو کچھ بہت زیادہ نہ کیا, لیکن جو ڈیولپ کنٹریز تھے انہوں نے میڈیکل کے جو ایکسپرٹ تھے ان سے مشورہ کیا کریں. انہوں نے جو مشورے دیے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیے, اور بعد میں ان کو احساس یہ ہوا کہ یہ جو میڈیکل کے ایکسپرٹ تھے یہ ٹھیک نہیں تھے. ان کو تو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس آتا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو ہمیں الٹا کاسٹ میں ڈال دیا, بہت زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑی. تو پورے ویسٹ نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہیلتھ اکنامکس اور ہیلتھ مینجمنٹ پڑھایا جائے. میرا بیٹا اس نے ہیلتھ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی ہے, آج کل مشیگن یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کل پھر کبھی کووڈ جس طرح کوئی چیز آئے گی تو ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیا ہے اور کون سی پالیسی ہوگی. اسی طرح پاکستان میں اب جب اسلامک فائنینس اسلامک بینکنگ سسٹم کنورٹ ہو رہا ہے تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے, لا کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا میں اسلامک فائنینس کا کیا مطلب ہے, اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ وہ آئے کہ
کیا کہتے ہیں اس کو انشورنس وغیرہ, تو وہاں اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس طرح جو دکاندار ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بینک میں پیسے جمع کرائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی ہر شعبے کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہر آدمی بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ, اسلامک فائنینس چیز کیا اور اس کو کس طرح ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے وہ بتایا کہ ہیلتھ اکنامکس, ہیلتھ مینجمنٹ ہر ڈاکٹر کو پڑھنی پڑے گی آپ, اور وہی اس کو وہ کرے گا, امپلیمنٹ کرے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا زیادہ یہ ٹائم جو لے لیا میں نے. کراس ڈسپلن کے اوپر بات کر کے, اور اس کی جو آپ نے پھر اگزامپل دی ہے نا کہ آپ نے جو یو کے کی اگزامپل دی ہے, یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. بچے اسی سے ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کرے گا. بہت شکریہ. احمد علی صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن لائن ہیں, تو سید صابر حسین کے پاس جانے سے ایک پہلے ہم ان سے تھوڑی کوئی ریپیٹ کر لیں, کیونکہ وہ انتظار بھی بہت دیر سے کر رہے تھے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر, بالکل سر آپ کی آواز آ رہی ہے. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی سر, ہمارے ساتھ یہ ہمارے پینلسٹ ہیں, پروفیسر توصیف عازت صاحب ہیں, سید صابر حسین صاحب ہیں, اور حافظ محمد سعد صاحب ہیں. سر ویلکم آپ کو ہمارے پینل ڈسکشن میں. سر ہم بالکل میزان بینک کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے میرے خیال میں پورا پاکستان جو ہے وہ بالکل اس کو معلوم ہے کہ میزان بینک نے ایک مورل اور ایتھیکل بزنس ماڈل کے طور پر ایک اسلامک جو بینکنگ تھی اس کی بنیاد رکھی. یہ بھی بتایا کہ اس نے مورلی بھی کام کرنا ہے, ایتھیکلی بھی ہے, اور ایک بزنس ماڈل بھی ہے. اور اس نے نہ صرف پورے کنٹری کو بلکہ اسٹیٹ کو اور گلوبلی بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی اگزامپل کے طور پر کیا. سر کنورژن کے حوالے سے آپ کے کیا سکسیس ڈرائیورز تھے, اور کچھ چیلنجز کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, and thank you very much for inviting me, and my apologies کہ ٹیکنیکل وجوہات یہاں پہ میں نے لیٹ جوائن کیا. میزان بینک کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میزان واز دا فرسٹ اسلامک کمرشل بینک ٹو آپریٹ ان پاکستان, اور دس انسٹیٹیوشن واز اسٹیبلشڈ ود اے ویژن ٹو اسٹیبلش اسلامک بینکنگ ایز بینکنگ آف فرسٹ چوائس ان پاکستان. یعنی ہماری نیت یا ہمارا عزم یہ ہے کہ پاکستان میں جس کسی کو بھی بینکنگ کرنی ہو یا بینکنگ یا مالیاتی سہولیات چاہیے ہو, تو اس کو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسلامک بینک ہو. وہ میزان بینک میں آئے یا کسی اور اسلامک بینک میں جائے, لیکن کسی بھی صورت وہ کنوینشنل بینک میں خدا نخواستہ یا سود کے معاملے میں نہ جائے. ان دس ویژن دا بینک اسٹارٹڈ. لیکن شروع میں چیلنجز بہت زیادہ تھے. پروڈکٹس کے حوالے سے چیلنجز تھے, مارکیٹ میں اویئرنیس کے حوالے سے چیلنجز تھے, کیپیسٹی کے حوالے سے چیلنج تھا, ایچ آر کی آپ کو ایک شارٹیج تھا, ریگولیٹری چیلنجز تھے, لا نہیں تھا, اسٹیٹ بینک کے اندر اسلام بینکنگ کا ڈپارٹمنٹ بعد میں بنا, اور اس طرح قدم قدم پہ چیلنجز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ایک کے بعد ایک سلوشن ہمیں ملتے گئے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلامک بینکنگ پاکستان کے اندر کوئی 24% کے آس پاس تو ہو چکی ہے. اور ان ٹرمز آف اگر میں فائنینسنگ کا شیئر دیکھوں اسلامک بینکوں کا, تو وہ سگنیفیکنٹلی ہائی اور کلوز ٹو 40% ہو چکا ہے. تو دس از اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک بینکوں نے, اسلامک بینکوں نے کافی ایک مارجن یعنی اپنا گراؤنڈ کور کیا ہے. بہت سارے کنوینشنل بینکوں کو یہ ریلائز ہوا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, لیکن پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے. اور ہماری کورس نے یہ بات کو بار بار اس کو دہرایا, تو وہ بھی انہوں نے اپنا راستہ سیدھا کیا اور اسلامک بینکنگ کی طرف آئے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں اس وقت, دیر از اے مائنڈ سیٹ جو انفارچونیٹلی بینکنگ سیکٹر میں بھی موجود ہے اور جگہوں پہ بھی موجود ہے, جو سود کا حامی ہے, وہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کا حامی ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے ایسے لوگ ہمارے بینکنگ سیکٹر میں, ہماری حکومت میں اور ہمارے ریگولیٹروں میں بھی موجود ہیں کچھ انفارچونیٹلی جو انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے حامی ہیں, اور وہ اس پر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے کنورژن میں. لیکن اس کے باوجود جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے, جو اسٹیٹ بینک نے خود کہا, اسٹیٹ بینک کا جو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کافی ایکٹیو کام کر رہا ہے, پبلک کی اوور ویلمنگ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں سود سے پاک اور اسلامک پرنسپلس پہ ایک ایتھیکل بینکنگ سسٹم چاہیے. تو یہ پازیٹیو چیز ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک
یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم سود کو برا سمجھتے ہیں. کوئی آپ کسی کو کہیں کہ آپ سود خور ہیں تو اس کو نیگیٹو سمجھے گا, لیکن لوگوں کو اسلامک مالیاتی نظام یا اسلامک بینکنگ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی اویئرنیس نہیں اور کنفیوژن زیادہ ہے. تو اس وقت ماس لیول کا سب سے بڑا چیلنج اویئرنیس کا ہے, چاہے وہ اکیڈیمیا ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ انڈسٹری پروفیشنلز ہوں, چاہے وہ بینکرز ہوں, چاہے وہ فائنینس کے پروفیشنلز ہوں, یا حکومت کے عہدیدار ہوں. تو دیر آر اسٹل کنفیوژن اینڈ دیر از نالج گیپ بٹوین اسلام اباؤٹ اسلامک بینکنگ. دوسرا چیلنج جو ہے وہ اسلامک جو بینکنگ پروفیشنلز ہیں ان کی تربیت کا, ان کی کیا کہتے ہیں ان لرننگ پروسیس اور ری لرننگ پروسیس کا ایک مرحلہ ہے جو ایک چیلنج ہے. اور تیسرا آئی تھنک ہمیں پولیٹیکل ول جو ہے وہ چاہیے تاکہ ہم اس کو پورے نظام کو آگے تیزی سے لے جا سکیں. تو بات انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ آگے بڑھی یہ چیزیں اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے, علماء کے ساتھ مل کے, اکیڈیمیا کے ساتھ مل کے جو ایتھیکل سائڈ آف بینکنگ ہے اس کو ہم پروموٹ بھی کریں گے اور لوگوں کو اس پہ گائیڈ بھی کریں گے. جی شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے اندر انشاءاللہ سکسیزفل ہوں گے اور پوری ہماری جو بینکنگ کمیونٹی انڈسٹری ہے وہ اسلامائز ہو جائے گی, اور اس کو دیکھ کر جو باقی سیکٹرز ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی مثال بنیں گے ہمارے اس وطن عزیز میں. بہت شکریہ سر. سر مفتی صابر حسین صاحب, میں تو اکثر یہی کہتی ہوں کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے شریعہ اسکالر ہیں, ریزیڈنٹ ہوں, وہ ان کے لیے جو بیک گراؤنڈ کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ درس نظامی ہے, اور یہ درس نظامی تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مدرساز میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. اس کے لیے اسلامک بینکس جو ایک بہت اچھی امپلائمنٹ اپرچونیٹی ہے سر. اور جس طرح سے درس نظامی کے بعد آپ کے کچھ ایم ایس اسلامک بینکنگ کرنے کے بعد بڑے اچھے طریقے سے پوٹینشیل ہمارے نوجوان ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ میں, انٹرنل آڈٹ میں, ایکسٹرنل آڈٹ میں, شریعہ ایڈوائزری بورڈز میں آ سکتے ہیں. سر ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیے کہ آپ یہ جو مدرساز والے اسٹوڈنٹس ہیں یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک پوٹینشیل جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر اسلامک بینکس کا حصہ بن سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی میرے خیال میں بیک گراؤنڈ ایسا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ. اور میں سب سے پہلے چودھری عبدالخالق سینٹر فار کنٹمپریری اسلامک سائنسز کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا اور اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام کنڈکٹ کیا. آپ کا جو کویسچن ہے اس کو میں ایڈریس بعد میں کروں گا. اس سے پہلے میں کچھ چیزیں, چونکہ اکثر یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی اپنا کیریئر بھی شروع کریں گے اسلامک فائنانس میں اسپیشلی, کیونکہ اب فیوچر اسلامک فائنانس ہی کا ہے. الٹیمیٹلی ہمیں اسی کی طرف موو کرنا ہے, دیر ہو جائے بھلے سے لیکن انشاءاللہ. تو ہمیں اسلامک فائنانس یا اسلامک بینکنگ سسٹم کیوں ضروری ہے, اس کا تو ایک ریلیجیس پر اسپیکٹ ہے جو ہم سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام ڈکلیئر کیا اور کیٹاگوریکلی ود آل اٹس ٹائپس وداؤٹ اینی بائیفرکیشن کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے, وہ سمپل انٹرسٹ ہے, کمرشل لون کا انٹرسٹ ہے یا پرسنل لون کا انٹرسٹ ہے, وداؤٹ اینی بائیفرکیشن آل ٹائپس آف انٹرسٹ اور سود جو ہے وہ شریعہ میں ڈس الاؤ ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ مور اینڈ لیس. لیکن کیا جو ریاست پاکستان ہے, ریاست پاکستان میں کیا سود کی گنجائش ہے یا سودی نظام کی گنجائش ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. 1947 میں پاکستان بنا, اس کے ایک سال کے بعد تقریباً 1 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو بلڈنگ آپ کراچی میں دیکھتے ہیں, پرانی بلڈنگ, اس کا افتتاح ہوا. اور اس اناگریشن میں جو مہمان خصوصی تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے.
بانی پاکستان. آگے میں دیکھ رہا تھا کہ یو مسٹ کنسنٹریٹ آن گیننگ نالج اینڈ ایجوکیشن. قائد اعظم محمد علی جناح یہی فرمایا کرتے تھے. ایجوکیشن کو انہوں نے بہت اہمیت دی. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تقریب تھی قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریب تھی. انہوں نے اس تقریب میں پاکستان کا بینکنگ سسٹم یا اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے اپنے ویوز شیئر کیے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں فائنینشیل کرائسس آئے ہوئے تھے. جس طرح 2008 میں آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس جس کو ریسیشن کہا جاتا ہے اس وقت بھی آیا ہوا تھا اور 2008 میں بھی آیا تھا. اور یہ میرے خیال میں اگر آپ اس سائیکل کو دیکھیں ہر 60-75 ایئرس کے بعد یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے. اور جو ہمارا ماڈرن اکنامک سسٹم ہے یہ بوم کرتا ہے اور اچانک زمین بوس ہو جاتا ہے. ان ایوری 60 to 70 ایئرس یہ ایک پوری ہسٹری ہے. اس وقت بھی یہ کرائسس آئے ہوئے تھے. تو قائد اعظم نے ود ریفرنس ٹو دیٹ کرائسس کہا تھا کہ دا اکنامک سسٹم آف دا ویسٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man. The adoption of the Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our own destiny. یہ قائد اعظم کی خواہش تھی. In our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concepts of equality of manhood and social justice. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بانی پاکستان تھے وہ بھی اس ملک میں سودی نظام کے حامی نہیں تھے. اور وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو اکنامکس اور بینکنگ سسٹم شروع ہو رہا ہے یہ اسلامک کانسیپٹ کے تحت ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان کے انتقال کے بعد ان سے وفا نہیں کیا اور اس ملک میں اس نظام کو ہم نے رائج کر دیا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ جو ہے قرار دیا گیا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے ہمارے مدارس کے اسٹوڈنٹس کی کہ ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں تو الحمدللہ مجھے مدارس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارنے کا موقع ملا اور ابھی بھی میں جڑا ہوا ہوں. میری عمر ڈاکٹر صاحب کے پڑھانے کی عمر کے برابر ہے. 47 ایئرس ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. تو میں بیٹھ کے 1 سال کا فرق ہے. میں 1979 کا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے اس کے حساب سے غالباً یہی بنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب موسٹ سینئر ہیں یعنی میری عمر کے برابر ان کا تجربہ ہے. تو مجھے بھی تقریباً 38 سال ہو گئے مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے. 9 یا 10 سال کی عمر سے میں آیا. 10 نظامی میں نے کمپلیٹ کیا. ساتھ ساتھ جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ بھی میں نے مکمل کیا ہے. میں نے باقاعدہ میٹرک سی کام ڈی کام پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے کیا. میرا بی کام کراچی یونیورسٹی سے ہے. ایم اے اکنامکس ہے. ایم فل UMT سے ہے جہاں ڈاکٹر صاحب ابھی ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں. اور PhD میرا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے اور ریلیونٹ سبجیکٹ میں ہے. اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سے نہیں بلکہ ریلیونٹ سبجیکٹ سے ہے. تو ہمارے مدارس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. شریعہ بورڈ کے اندر ہے. پہلے تو ایک شریعہ ایڈوائزر ہوتا تھا. 2015 کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان شریعہ گورننس فریم ورک کے تحت ایک ہر اسلامک بینکس ارسپیکٹو کہ وہ فل فلیج ہے, سبسیڈیری ہے یا ونڈو ہے کسی کنونشنل بینک کا, ان کے لیے مکمل شریعہ بورڈ کا ہونا ضروری ہے جس میں ایک چیئرمین شریعہ بورڈ ہے, دوسرے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر اور ممبر شریعہ بورڈ. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا باقاعدہ ان کے لیے پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جن میں کم از کم آپ کا درس نظامی کا ہونا ضروری ہے اور پھر کچھ ایکسپیرینسز وغیرہ لے کے اور تخصص فی الاقتصاد الاسلامی یا تخصص فی الفقہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو یہ اپرچونٹی آپ کے لیے
موجود ہے. آل دو کہ اب کمپٹیشن بہت بڑھ گیا. جب ہم نے جوائن کیا یہ تھی کہ اس وقت لوگ کم تھے تو جگہ بنانا بہت آسان ہو جاتا تھا. اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. مدارس میں بھی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے. یونیورسٹیز کے اندر ایم فل ہے, پی ایچ ڈی ہے, ہاں اسی طرح کالجز کے اندر بھی. تو ایک کمپٹیشن کا ایک سما پیدا ہو چکا ہے. تو اس میں پھر آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اسلامک فائنانس سے متعلق, آپ کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں ہوں گی. شریعہ بورڈ کے علاوہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی آپ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہے. ہر اسلامک بینک کا ایک باقاعدہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جیسے میزان بینک کی ابھی بات ہو رہی تھی, اس کا تو بہت بڑا ہے چونکہ بینک بڑا ہے. اسی طرح ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ جہاں میں ہوں اور دیگر بینکوں میں بھی. اسی طرح انٹرنل شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو کمپلسری تو قرار نہیں دیا لیکن انکریج کیا ہے کہ ان ایوری ڈپارٹمنٹ آف دا اسلامک بینکنگ دیئر شوڈ بی آ پرسن جس کے پاس شریعہ کی یا درس نظامی تخصص کا سند موجود ہو, اس کو رکھا جائے. تو اس کے لیے آنے والے وقتوں میں کافی جو ہے اپرچونیٹیز موجود ہیں جس میں آپ لوگ اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم چاہیں گے کہ چیزیں جلدی جلدی پوچھی جائیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل آنسر دیا. اور سب سے امپورٹنٹ وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کا لا ابھی بھی موجود ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمیں جو اس لا کے اوپر بات جو ہے وہ کسی وقت کریں گے تو ہمیں اسٹیٹ تک اس چیز کو کنوے کرنا ہے. بہت شکریہ سعد صاحب. سعد صاحب, شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے آپ کا, اور شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں صرف آپ کو نہ صرف پروڈکٹ کی اسکریننگ کا آپ اس کو میگنیفائی کرتے ہیں کیونکہ آپریشنل جو آپ کو چیلنجز ہوتے ہیں پروڈکٹ کی امپلیمنٹیشن میں وہ بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں. سر, ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ بلکہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں پہ ریسرچ اپرچونیٹیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہے. سر, اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں گے کہ جو ریسرچ تھیمز جو ہے وہ کس طرح سے ایمرج ہو سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں اگر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو موقع ملے جو اسلامک فائنینس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر ریسرچز کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایم آڈیبل ٹو ایوری ون؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ اچھا, اسلامک بینکنگ کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا, آج سے 30-40 سال پہلے بھی اسٹارٹ کیا گیا تھا, بٹ اس کی جو ریپرکشنز آئی تھیں وہ اتنی سویر تھیں کہ لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر اسلامک بینکنگ سے بہتر کنونشنل بینکنگ ہی ہے, کیونکہ جو اس کے اوپر جو پریکٹسز اور جو کمپلائنس ہو رہی تھی وہ اس لیول کی تھی کہ جس کے اوپر خود اس کو کرنے والے بھی اس کے اوپر سیٹسفائی نہیں. اسٹوڈنٹس کو بٹھائیں. اگین جب یہ دوبارہ اسلامی بینکنگ کا سٹارٹ ہوا اور ماشاءاللہ مفتی صاحب احمد علی سیکی صاحب جیسے شخصیات اور خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب, پاکستان سے واحد شخصیت جب یہ AOFI شریعہ اسٹینڈرڈ بن رہی پوری دنیا کی کمیٹی, جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ IFRS ہیں, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, آڈٹ کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اس طرح کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, تو وہ شریعہ کا اسٹینڈرڈ کے اوپر کام کیا گیا اور پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو چیئر کیا. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن بھی ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو پریکٹسز کی جا رہی ہیں, کہ ہر بینکنگ کی شاید کوئی اپنی پریکٹس ہے, یا پاکستان میں تو چلو ایک پریکٹس ہو سکتی ہے, باقی ملکوں کی شاید پریکٹس ڈفرینٹ ہوگی, حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر ملک کے لیے مینڈیٹری ہے. جس طرح سے اگر میں پاکستان کی بات کروں تو سینٹرل بینک ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ جو اسلامک بینکنگ کے لیے پریکٹسز کو اختیار کر رہا ہے, اڈاپٹ کر رہا ہے, وہ وہی کرے جو شریعہ اسٹینڈرڈ سے اکارڈنگلی کیا گیا. تو چنانچہ اسلامک بینکس جتنے بھی اس طرح سینٹرل بینک ہے پاکستان کا, اور یہ ون آف دی اسٹرانگسٹ پوری دنیا میں سے مانا جاتا ہے, تو انہوں نے ان اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کیا اور پھر اسلامک بینکنگ پر امپلیمنٹ کیا. جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے, یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جو اکثر میں فیس بھی کر رہا ہوتا ہوں, مجھ سے لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے کیا ہے رولز اینڈ ریگولیشن اسٹیٹ بینک بناتا ہے یا رولز اینڈ ریگولیشن ایک اسلامک بینک خود اپنا اس کا شریعہ بورڈ بناتا ہے. تو پلیز اس چیز کو ریممبر یاد رکھیے گا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو بنائے جاتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک بنا رہا ہوتا ہے, اور جو اسٹیٹ بینک کا واحد دنیا کا قانون ایسا ہے
یہ فرسٹ ٹائم ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا کہ جہاں پہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور ان کے اکارڈنگلی ایک شریعہ بورڈ کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اگر کوئی ڈیسیجن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کی شریعہ کمپلائنس کے مطابق نہیں ہے, تو شریعہ بورڈ اس کو اوور رول کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو انل کر سکتے ہیں, کینسل کر سکتے ہیں. اور اگر شریعہ بورڈ کو ڈیسیجن لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کینسل نہیں کر سکتے. دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ اس طرح کا ماڈل بنایا گیا. اور جب وہ کوئی ماڈل بناتے ہیں تو وہ جس طرح مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پورا شریعہ بورڈ کا ایک پورا میکینزم ہوتا ہے کہ کون کون اس کا ممبر بن سکتے ہیں, اینڈ دین اسی کے اکارڈنگلی وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے اسلامی بینک میں امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اچھا, میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ بتاؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب اسلامک بینکنگ کی اگر ہم پریکٹسز کی بات کریں تو اس کے کسٹمرز ہی آپ کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اسلامی بینکنگ بھی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. میرے ایک کسٹمر تھے میزان میں, انہوں نے فرسٹ ٹائم استثناء کی ٹرانزیکشن لینی تھی. ہی واز ناٹ مفتی, ہی واز ناٹ کوئی شریعہ ان کی پرسپیکٹیو کے ان کی نالج نہیں تھی, کوئی دنیاوی نالج تھا ان کو. تو انہوں نے جب ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے مجھے پورا سمجھا کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے الاؤ ہوا, کیسے پروسیجرز ہوتے ہیں, ڈاکومنٹیشن کیسے انوالو ہوتی ہے, اینڈ آل دوز تھنگس. پورا سمجھنے کے بعد انہوں نے پھر ٹرانزیکشن کو کیا. تو اللہ نے مجھے توفیق دی, میں عمرے پہ گیا ہوا تھا, تو میں واپس آیا تو مجھے کہتے کہ ساتھ سے میں آپ کو کال کر رہا تھا, انفارچونیٹلی سے آپ رابطہ نہیں ہو سکا. کہتے یہاں پہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی تھی, ایک سیشن ہونے جا رہا تھا کہ جہاں پہ علماء بھی کچھ شامل تھے اور انڈسٹری کے لوگ بھی شامل تھے, اور اس کا عنوان اس طرح سے تھا کہ اسلامک بینکنگ کے نام سے دھوکہ مت کھائیے. کہتے میں نے جب وہ پمفلیٹ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے اونر کے پاس گیا, میں نے کہا سر یہ تو بڑی غلط بات لکھی ہوئی ہے اس میں, ہم تو خود ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہے اس چیز کا کہ ٹرانزیکشن تو ایسے نہیں ہوتی. کہتے وہ انہوں نے ان کے اونر کو سمجھ آئی, انہوں نے ان کے جتنے مفتی مولانا حضرات تھے ان کو بھی بلایا, ان کے ایکسپرٹس کو بھی بلایا, اور اس کے بعد جب ان کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ یس ہم سے غلطی ہوئی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس سیشن کو کینسل کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مزید ورکنگ کریں گے. تو ماشاءاللہ دس از دا تھنگ کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کا بیک گراؤنڈ نہ تو عالم ہے, نہ مفتی ہے, نہ اسلامی بینکنگ سے تعلق ہے, ایک عام بینک کا کسٹمر نے کیسے پوری سیشن کو ختم کیا. تو یہاں پہ جو ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کے الحمدللہ اب اپرچونیٹیز بھی بہت کریٹ ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر میں ایک نارمل ایوریج بینک کی بات کروں 15,000 14,000 تو سٹاف اس کا ہوتا ہے. اب اتنے سٹاف کو اسلامک میں کنورٹ کرنا, ان کے نالج کے اعتبار سے ان کو پھر مفتی حضرات بھی چاہیے, ان کو فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ایسے چاہیے جن کو اسلامک کا نالج بھی ہو, پھر اس کے مطابق اس کو وہ کر سکیں. ابھی بھی میزان کی ابھی تو الحمدللہ یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. میزان نے اب فیلوشپ پروگرام سٹارٹ کروایا جس میں مختلف پروفیسرز کو یونیورسٹیز کے ان کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور وہ مل کر پروجیکٹس کے اوپر کام کیے جاتے ہیں, جس کے اندر پھر وہ ریسرچ اور پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں نا اکیڈیمیا اینڈ پریکٹیکل انڈسٹریز جو ہے نا مل کر پھر اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا پبلک کے. میں لاسٹ ٹائم دیکھا 300+ سیشنز میزان بینک نے جنرل پبلک اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں کروائے کہ لوگوں کو نالج اپنے پاکٹ ایکسپینس سے. اور اسی طرح سے مختلف سینٹرز کو اسٹیبلش کیا گیا لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد وغیرہ میں, کہ سو دیٹ ہم اسلامک بینکنگ کی جو نالج جو ہے وہ لوگوں کو بھی دے سکیں. اب یہاں پہ جو کچھ مفتی حضرات جو جن کے پاس مفتی کا علم تو ہے, اگر وہ ساتھ ساتھ میں اسلامک بینکنگ کے کنونشنل بینکنگ کو بھی تھوڑا سمجھتے ہیں, جس طرح سے ابھی سپیریئر نے بھی ایم فل کا پروگرام سٹارٹ کیا اور بھی یونیورسٹی سٹارٹ کر رہی ہیں, اس کے کمبینیشن کے ساتھ جو ایک پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں, جیسے رننگ مشارکہ ہماری پروڈکٹ ہے, بہت سی اس طرح کی ہماری جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر جو پروسیجرز انوالو ہوتے ہیں, اس کے اندر بڑی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں, فائنینشیل اسٹرکچرز انوالو ہوتے ہیں, مفتی حضرات کا علم نالج چاہیے ہوتا ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ابھی انشاءاللہ کنوینس ابھی میں سن رہا تھا کہ عسکری بینک کی 50% سے زیادہ برانچز کنورٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور BOP کنوین کے اوپر کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے اب جتنی بھی چیریٹیز دی جاتی ہیں, جتنے بھی چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ایک اپنا بورڈ بنائیں, شریعہ کا بورڈ بنائیں, تاکہ سو دیٹ وہ جو صدقہ اور زکوٰۃ جو دی جا رہی ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. تو اپرچونیٹیز بہت کریٹ ہوں گی, چاہے وہ تکافل انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ بینکس ہیں, ایون کمپنیز نے
اپنی آپریشنس کے اسلامک طریقے سے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ ہائرنگ اسٹارٹ کیا. تو میرا خیال ہے ایک تو بہت بڑا اس کے اوپر ڈور اوپن ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے آلریڈی، کہ جس کے اندر کنونشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اسلامک کا ہو، یا اسلامک مفتی کے نالج کے ساتھ کنونشنل کا بیک گراؤنڈ جب آپس میں اکٹھا ہو کے جب اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ آگے بھی اس کے اوپر بہت سے دروازے کھلیں گے اور بہت سی اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. چلیں، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے بھی ایک جو ہے وہ تھیم آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پبلک اویئرنیس کا. توصیف اعظم صاحب نے بھی پبلک اویئرنیس کا جو تھیم ہے اس کو انہوں نے بہت میگنیفائی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اویئرنیس ابھی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ میرے خیال میں ابھی کمپیٹیبل نہیں ہے جتنی پروگریس اسلامک بینکنگ کی ہو رہی ہے. توصیف اعظم صاحب، سید صابر حسین صاحب، سعد صاحب، احمد صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت نالج ملی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کسی اور ٹائم میں اور بہت سارے کوشچنس جو ہیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ ہمیں اکٹھے ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے. بہت شکریہ.